قربانی شریف کی آمد ہے تو قربانی شریف کے مسائل کا آج سے آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ الرحمن، اور روزانہ کے طور پر مسائل قربانی، کون سا جانور ہو، اس کے اندر کون سا عیب ہو، کس طرح کا عیب ہو، کس مقدار میں عیب ہو تو قربانی جائز ہے، کس مقدار میں ہو تو جائز نہیں ہے، کیا صورتحال ہے، کیسا جانور ہونا چاہیے، کون کون سے جانور کی قربانی ہوتی ہے اور اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اور اس کے اندر شرائط کیا ہیں، اس کے لوازمات کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آج ایک اہم مسئلہ قربانی شریف کا بیان کرتے ہیں۔ اس مسئلے کو سیریس لینا ہوگا، وگرنہ وقت آنے پر جو شخص آج ہمارے اس مسئلے کی ہمارے بیان کردہ مسئلے کی مخالفت کرے گا وہ کل کو پچھتائے گا۔ اہل السنت و جماعت کے علاوہ کسی فرقے والے کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ 6 شخص اہل السنت کے ہوں اور ایک شخص ان کے اندر بد مذہب آ جائے تو قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک شخص بد مذہب ہے، اس کی قربانی کرنے، اس کا حصہ شامل کرنے کی وجہ سے، اپنی قربانی میں اس کا حصہ اپنے جانور میں ڈالنے کی وجہ سے، یعنی 6 بندے اہل السنت ہیں اور 7واں غیر سنی ہے، غیر اہل السنت ہے، تو اس 7ویں کی وجہ سے ان 6 کی قربانی بھی تباہ و برباد ہوگی، کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا اسی طریقے کے ساتھ ساتھ اگر 7 بندے قربانی کرنے والے ہیں، ان کے اندر ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی نیت تکبر کی ہے، غرور کی ہے، دکھلاوے کی ہے، اللہ رسول کی رضا کی نیت نہیں، بلے بلے اور واہ کی نیت ہے، اس ایک دکھلاوے والے شخص کی وجہ سے ان بقیہ تمام کی قربانی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ عید نماز پڑھنی ہے تو وہ بھی رب کے لیے، اور قربانی کرنی ہے تو وہ بھی رب کے لیے۔ تو یہ جب قربانی کرنی ہے تو اللہ رسول کی رضا کے لیے کرنی ہے۔ اگر اس کے اندر دولت کی، جائیداد کی، یا پیسے کی، یا بلے بلے کی، واہ واہ کی، تکبر کی، غرور کی نیت ہے تو پھر آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔